و اسماعیل و ادریس و ذل کفل، اے میرے حبیب انبیاء کرام اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، ان کو یاد کرو، یہ میرے کتنے پیارے نبی تھے، میرے برگزیدہ بندے، میرے برگزیدہ نبی تھے۔ کل من الصابرین، یہ سارے ہی بڑے صبر کرنے والے۔ اسماعیل علیہ السلام کا صبر کتنا ہے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اللہ کے رستے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا صبر کتنا ہے، نارے نمرود میں کود گئے اور ہر چیز کو اللہ کے رستے پہ قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی طرح ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ بھی انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی جو لسٹ میں ان کا ذکر آیا ہے، لیکن بعض علماء، فقہاء، محدثین انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ اور جو نبی کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی نبی ہوں۔ بہرحال خدا جانتا ہے ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ بڑے ہی صابر تھے، تو صبر ان کا کتنا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ یہ بڑے ہی صابر تھے، صبر کرنے والے، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنے والے۔ انہم من الصالحین، اور یہ سارے کے سارے بڑے ہی نیک تھے۔ حضرت ذوالکفل آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے وقت کے جو نبی تھے حضرت یسع علیہ السلام، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے منصب کی ڈیوٹی، اپنی وراثت، اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر کر لوں اور اس کا عمل، اس کا کام اپنی آنکھوں سے دیکھوں، پھر دنیا سے رخصت ہوں، میں دیکھوں کہ وہ کیسے دین کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر کسی نے میرا منصب، میرا جو ہے دین کا جو مقام ہے، تبلیغ کا جو ہے منصب ہے، اس پر آنا ہے، میرا جانشین بننا ہے، تو میری 3 شرطیں ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دن کے وقت کچھ تھوڑی دیر سونا ہے بس، اور زیادہ وقت رات کا جو عبادت میں گزارنا ہے۔ اور دین کی خاطر جتنی بھی تکالیف، مصیبتیں، مخالفت جتنی آگے سے ملے، تردید، مذمت لوگ کریں، تو صبر کرنا ہے، ہر بات پر صبر کرنا ہے، خفا نہیں ہونا۔ یہ صبر، رات کی عبادت، دن کا روزہ، یہ 3 شرطیں جو قبول کرے گا میں اس کو اپنا منصب عطا کروں گا۔ تو حضرت ذوالکفل آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے یسع علیہ السلام، میں آپ کی 3 شرطیں پوری کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ شرطیں پوری کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت کی، دن کے وقت آپ بہت تھوڑی دیر سوتے تھے۔ تو شیطان نے بہت مقابلہ کیا کہ میں نے صبر کو توڑنا ہے۔ جب وہ سونے کا وقت ہوتا، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، یا جب وہ سوتے، تو وہ آ کر دروازہ اتنا زور سے کھٹکھٹاتا اور واویلا کرتا، چیختا، روتا، کہتا، جب آپ باہر آتے نیند آپ کی ٹوٹ جاتی، خراب ہو جاتی، تو روتا کہتا میرے گاؤں والوں نے مجھے بڑا مارا ہے، ظلم و ستم کیا ہے، مجھ پر بڑی زیادتی کی ہے، میرا مال چھین لیا ہے، میرا حق مار لیا ہے، مجھ سے بڑا ظلم و ستم کیا ہے مجھ پر، اس طرح کا واویلا کرتا۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ فلاں وقت میری کچہری لگے گی،
لوگ اکٹھے ہوں گے، تم بھی آ جانا، میں ان لوگوں کو بھی بلا لوں گا اور تمہارا فیصلہ کروں گا۔ ٹائم دے دیا، وہ چلا گیا۔ جب کل کا ٹائم ہوا، جب وہ وقت آیا کہ کچہری لگی، تو آپ نے فرمایا فلاں جو علاقے کا، فلاں بستی کا فلاں انسان جو ہے وہ آیا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں آیا۔ جب دوسرے دن آپ سونے لگے، ٹائم ہو گیا سونے کا، آپ سو گئے، تو اس نے پھر زور دروازہ کھڑکا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور بہت ہی شور و گل کیا، رویا، چیخنا شروع کر دیا۔ آپ باہر آئے، آپ کو کہنے لگا مجھ پر بڑا ظلم کیا، میرے گاؤں والوں نے ایسے کر دیا، ایسا کر دیا، مجھے مارا پیٹا، میرا حق چھین لیا، میرے جائیداد کو چھین لیا، بڑی زیادتی کی۔ تو آپ نے فرمایا تو کل نہیں آیا؟ کل میرا ٹائم نہیں لگا جی، آج میں آیا ہوں، مجھ پر آج پھر زیادتی کی ہے۔ فرمایا چلو اس ٹائم آنا، جو کچہری میں آپ جو ہے تو آ جانا، ان لوگوں کو بھی بلا لیں گے اور تمہارا فیصلہ کریں گے۔ لیکن وہ پھر نہیں آیا۔ آپ نے اسے تلاش کیا، جب ٹائم ہوا وہ نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے کہا ایک انسان، حضرت ذوالکفل، آپ نے ایک پہرے دار کھڑا کر دیا باہر دروازے پر۔ فرمایا اگر کوئی انسان مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے تو اسے تنگ نہ کرنے دینا، دروازہ نہ کھٹکھٹانے دینا۔ آپ سو گئے۔ وہ کمرے کے اندر، گھر کے اندر آ گیا وہ انسان، وہ تو شیطان تھا۔ جو پہرے دار جو ہے وہ باہر ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ شیطان جو ہے وہ اندر آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ باہر نکلے، وہ آپ کو پھر آپ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ آپ فوراً باہر آئے، پہرے دار کے پاس آئے، کہا کہ تجھے تو کہا تھا کہ اندر نہیں کسی کو آنے دینا، یہ انسان کیسے اندر آ گیا؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور میرے سامنے تو یہ اندر نہیں داخل ہوا، یہ پتہ نہیں کہاں سے اندر داخل ہو گیا، میں تو یہاں پر کھڑا ہوں۔ تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو شیطان ہے۔ وہ شیطان مسکرانے لگا، کہنے لگا اے ذوالکفل، میں تو دیکھ رہا تھا آپ کتنے صابر ہیں، غصہ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے واقعی غصہ نہیں کیا، آپ نے صبر کیا ہے میرے ستانے پر۔ میں نے آپ کو بڑا ستایا لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل یہ صبر کرنے والے نبی تھے یا ولی تھے، کیونکہ آپ کے وقت کے جو نبی تھے حضرت یسوع علیہ السلام، آپ کی یہ 3 شرطیں حضرت ذوالکفل نے پوری کر دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، اردو میں کہتے ہیں ذوالکفل، یہ سارے کے سارے بڑے ہی صبر کرنے والے تھے۔